تو بگو شرچی منچی مگوشاں بوت نکن تو بکن خیر منا مہر ببیت چوش نبی. کیا آپ کی طرف سے ظلم زیادتی بے انصافیاں ہوں اور اگر میں دو چار محبت کے لفظ اپنے لیے لوگوں کے لیے لکھ دوں یا ان کی داستانیں لکھ دوں اور آپ اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. ذمہ دار حکومت یہاں پر ہے تو ذمہ دار حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بی بی سی کی ہیڈ لائن پہ ایک معصوم 6 دن کے شیرخوار بچے کی تصویر لگتی ہے کہ بلوچستان میں شیرخوار بچہ بھی لاپتہ ہوگا. اچھی خبریں بلوچستان سے آنی چاہیے. 3-4 سال تک ہم یہی کہتے رہے نہیں آنی چاہیے تھی. نقاب پہنی باعزت عورتیں جن کی عزت کے لیے ساری زندگی ہمارے آبا اجداد لڑتے رہے. ایک زمین اور ایک زر اور ایک زن جو ہماری عورت ہوتی ہے اس کے لیے ساری زندگی ہم اپنے وطن کے بچانے کے لیے سینکڑوں ہمارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے. آج یہ کیسا بلوچستان ہے جہاں پر پھر بھی آ کے خواتین ہم سے بھیک مانگ رہے ہوں اپنے ایک آرڈر کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہو ان کو یکسر طریقے سے مہر اور محبت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کمی بیشی تواتر کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن ہم نے بالخصوص جب حال ہی میں جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، اس کے بعد ہماری کوشش بھی ہے اور شاید ان قریب ہی بلوچستان کے حوالے سے بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہوں، کوئی کانفرنسز بھی ہوں بلوچستان کی ریکنسلیشن اور مسلط کے حوالے سے. لیکن گزشتہ 2-3 مہینے میں جو کراچی یونیورسٹی کا ایک سانحہ رونما ہوا اس پر ہمارے دوستوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے گزشتہ ایک اجلاس میں تفصیل کے ساتھ بات کی. لیکن اس کے فالو اپ میں یا اس کے رد عمل میں بعد میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بلوچستان کی تاریخ میں انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس رہے ہیں. جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ جب تقریباً مئی کے اوائل میں جب کراچی واقعے کے بعد نور جہاں نامی ایک بلوچ خاتون کو جب گھر سے اٹھایا گیا یعنی لاپتہ کر دیا گیا، اس واقعے نے بہت بڑا مکران کے اندر جو مکران جو ہے وہ ہمارا ایپی سینٹر ہے. کسی بھی حوالے سے کہیں پولیٹیکلی، سوشلی، لٹرلی تمام پہلوؤں سے دیکھا جائے مکران ہمارے لیے بہت حساس ایک علاقہ ہے. اور بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی شد و مد ہوتی ہے، یہاں پر جتنی تذبذب ہوتی ہے، یہاں پر جتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ترقی ہوتی ہے یا بحرانات آتے ہیں، اس میں مکران کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور بالخصوص ہم بلوچستان کے نمائندوں کی حیثیت سے جوب سے لے کر اگر مکران تک کوئی بھی واقعہ رونما ہو، اگر ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے یہ ہمارے لیے تاریخی المیہ بنیں گے. نور جہاں نامی خاتون کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی قانونی اور آئینی پہلوؤں پر عمل درآمد کیے بغیر ان کو اٹھایا گیا، لاپتہ کر دیا گیا. وہاں پر اوشاب کی سڑکیں بند ہوئیں، لوگوں نے احتجاج کیا. لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبائی حکومت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. صوبائی حکومت کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر کوئی ایسے واقعات ہوں، ہم پہلے 3 سال 3.5 سال پہلے والی حکومت حکمرانی میں نہیں رہ رہے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم جام کمال کی طرح غفلت نہیں برت سکتے. جب ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے ہمارے منسٹر صاحبان کو پہنچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو پہنچنا چاہیے. ہمیں ان تحقیقاتی اداروں کو طلب کیا جانا چاہیے کہ ایسا واقعہ کیوں رونما ہوا ہے. اگر آپ نے پریمپٹیو میجرز کے تحت، جس کو ہم کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے تحت، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، آپ آئین اور قانون کے تحت جو ہیں جائیں. کسی کی گرفتاری کے لیے آپ وارنٹ اٹھائیں. اور پھر بلوچ معاشرے میں، بلوچستان کے بلوچ پشتون معاشرے میں جب آپ ایک خاتون کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ کو پوری کم از کم ایک بریگیڈ خاتون کی فورسز کی اوپر لے آتے، وہاں لوکل لوگوں کو اعتماد میں لیتے، آپ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے، آپ اپنے خدشات کا اظہار کرتے، پھر یہ واقعہ رونما ہوتا. وہ ایک واقعہ ختم نہیں ہوا تھا کہ کراچی سے ایک خاتون، عورت، ادب، لٹریچر، تعلیم، ہنر، یہ مردوں اور عورتوں تک تو محدود نہیں ہے، کیونکہ مرد شاعری کر سکتا ہے اور ایک عورت شاعری نہیں کر سکتی. ابیبہ پیر نامی ایک بلوچ شاعرہ، ایک بلوچ ادیبہ، انہوں نے جو ہے اگر کچھ شعر لکھ دیے تھے ان کو جواز بنا کر کراچی میں ان کے گھر پر سے ان کو اٹھا لیا گیا بغیر کسی FIR کے، بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی قانونی طریقہ کار کو پورا کیے ہوئے. اس کے بعد جب کراچی میں ان کے اور یا بلوچ خواتین کے یا بلوچ لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کیا گیا تو کراچی میں وہاں پر بلوچ ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بر کے جو ہے لے جایا گیا. اور یہ ہمارا فرض تھا، بلوچستان کی صوبائی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ بات کرے کہ ہم احتجاج اپنا ریکارڈ اسلام آباد میں بھی کروا سکتے ہیں، ہم کراچی میں بھی کروا سکتے ہیں، ہم کوئٹہ میں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہماری ماں بہنوں کو گرفتار نہ کیا جائے. اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے سے ہٹ کر کوئی اور جدوجہد کرتے ہیں اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ آئینی اور قانونی طریقے سے احتجاج کے حق کو چھینا نہ جائے.
अबीबा पीर साहिबा को, मोहतरमा को, जो बलोच खातून है, 19 मई को लापता किया गया। और उसके बाद उन पे ये जो सारे दुख, दर्द, रंज, अलम, मुसीबतें, जुल्म, ये सारी बेइंसाफियां जब होती हैं तो हमने इसीलिए कहा है कि बलूचिस्तान के मसले को जितना भी जल्द हो उसको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की तकलीफें ये सरायत कर गई हैं, ये पेवस्त हो गई हैं हमारी सियासत में, हमारी माशरती अमूर में, ये हमारे सकाफत में, ये हमारे अदब में भी जा चुकी हैं। एक बलोच औरत कैसे अपने आप को अलग रख सकती है, अलग तलग रख सकती है, जब उसकी दूसरे माएँ बहनें जो हैं वो रो रही हों, वो लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रहे हो। तो कितनी बलोच माएँ बहनें हैं वो बैठ के शायरी करेंगी। अगर कोई शायरी कर रहा है आप उस बुनियाद पे उसको जो है अजियत का शिकार नहीं बना सकते। ये बलोच माशरे में नहीं बल्कि किसी भी माशरे में, कोई इंसानी माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए तो अताशाद ने बहुत खूब कहा था जनाब वाला, तोबगु शर्ची मनिच्छी मगुशा बूत नकन तोबकन कैर मना मेहर बीत छोश नबी। क्या आपकी तरफ से जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफियां हो और अगर मैं दो चार मोहब्बत के लफ्ज अपने लिए, लोगों के लिए लिख दूं या उनकी दास्तानें लिख दूं और आप उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं जनाब वाला एक और खबर, ये हुकूमत, क्योंकि सारी खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं, हम चाहते हैं कि अगर एक जिम्मेदार हम हुकूमत यहां पर है तो उस जिम्मेदार हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बीबीसी की हेडलाइन पे एक मासूम 6 दिन के शीरख्वार बच्चे की तस्वीर लगती है कि बलूचिस्तान में शीरख्वार बच्चा भी लापता हो गया। अच्छी खबरें बलूचिस्तान से आनी चाहिए, 3-4 साल तक हम यही कहते रहे, नहीं आनी चाहिए थी। अब ये अगर किस तरह का वाकया हुआ है, ये वाकया जनाब वाला 26 अप्रैल को वहां पर अब्दुल्ला शाह बीबी और अब्दुर्रहमान के ये बच्चे हैं, उठाया गया था इनको। शीरख्वार बच्चा है जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखा, वो अखबारात की जीनत बन गई, पूरी दुनिया में सामने आया। हम इस पे क्या खामोश बैठे रहे कि जी बलूचिस्तान की सबसे अहम तरक्की बलूचिस्तान के लोगों का इत्मीनान और सुकून है। आप लोग भूखे सो सकते हैं, प्यासे सो सकते हैं, बगैर बिजली के सो सकते हैं, बगैर गैस के, वैसे ही चीजें हमारे यहां मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात सुकून है, सबसे बड़ी बात लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ है। जब एहसास तहफ़्फ़ुज़ बलूचिस्तान से आप निकाल देंगे तो लोगों के साथ क्या रह जाएगा। जनाबे वाला आज तक इस मामले में कोई, हम ये समझते हैं कि जब सीटीडी कार्रवाई करती है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कार्रवाइयां करती हैं, सूबाई हुकूमत को बैठ के ये बात करनी चाहिए कि अब हालात बदल गए हैं, तरीक़ेकार बदल जाना चाहिए। हमें इस बात का इल्म है कि हम एक ट्रांजिशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जब माशरे अमन और जंग के अमल से गुजर रहे हों, वहां पर इंसानी हकूक की बेहतरामी होती है, लेकिन एक मुअज़्ज़िब, एक जिम्मेदार हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा कोशिश करती है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर ये तमाम कार्रवाइयां की जाए। और इसलिए जनाबे वाला, इसके बाद मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, हम सबके लिए बड़े अफसोस की बात है, 17 अप्रैल को डेरा बुगटी जैसे शहर में या डिस्ट्रिक्ट में, जो बलूचिस्तान का वो क्या कहते हैं कि ज्यूल है, जिस तरह ग्वादर अभी हमारा ज्यूल बन गया है, बलूचिस्तान की शनाख्त सुई और डेरा बुगटी से होती थी। क्या खबरें आई जनाबे वाला, 15 दिन तक माएँ बच्चे वो जो है वो टैंकियाँ उठाएं, बाल्टीनें उठाएं, वो छोटे छोटे वो जाके जो हैं जवड़ों से, तालाबों से पानी के लिए, और वहां पर 300-350 अफराद की और बच्चों की जो है अमवात हुई हैं ऐसे से। जो जिला सालाना 80 अरब रुपए का आपको दौलत देता है, आज हमारी असम्बलियां इनकी कम है, हमारी तनख्वाहें भी शायद इसी गैस की मरून मिन्नत हो। लेकिन अफसोस की बात है कि सूबाई हुकूमत ने वहां पर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम नहीं पहुंच सके, ना हमारा वजीर सेहत पहुंच सका, ना हमारा वजीर, ना पीटीएम में पहुंच सका, ना वजीर आला पहुंच सका। और जाना चाहिए, अब हम कल नहीं गए, हमें अभी जाना चाहिए, हमें लोगों से माफी मांगनी चाहिए अगर हमसे कभी कभी ज्यादती होती है, गलती होती है। एक जिम्मेदार हुकूमत की बात है। हमें नूरजहां के घर जाना चाहिए, हमें अबीबा पीर साहिबा के मोहतरमा के घर जाना चाहिए, हमें इन पंजगूर वालों के घर जाना चाहिए। अभी पंजगूर में इस वक्त आज जनाबे वाला सड़क पर कोई 1000-2000 के करीब खवातीन इस वक्त पंजगूर की सड़कों पर अभी मौजूद हैं। एक नौजवान दादजान की जो है शहादत के खिलाफ वहां पर जो है जत्थे बरदार फिर जो है वो शहरों में घूमना शुरू कर दिया है। जिसको आए एक ही घर से 2 लाशें उठा दी गई। पूरा शहर अभी तक कोई 10 दिन 20 दिन से, हमें उनके पास जाना चाहिए। बात खवातीन की हो रही थी, यहां खवातीन बैठी हुई हैं। ये असेंबली के बाहर 200 के करीब खवातीन आई हैं, जिनके नुमाइंदे यहां अभी हमारे पास तशरीफ फरमाए। EST की मुलाजमतों के लिए जो इनका जायज हक है, हम माशरे में शायरा को उसका हक नहीं देते, उस्ताद को उसका हक नहीं देते, बेरोजगार को उसका हक नहीं देते।
ہمیں ہماری حکومت میں, ہمارے اس نظام میں, ہمارے سسٹم میں تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی. 1 سال پہلے ان کے انٹرویوز ہوئے, فائل پہ فائل, سمری پہ سمری, رپورٹ پہ رپورٹ, آخر میں کہتے ہیں جی ان کی یہ جو پروجیکٹ ہے بند ہو گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں بلوچستان میں یہ قانون بن جانا چاہیے کہ اگر کوئی بچی, کوئی خاتون, کوئی عورت BA M.Ed پاس ہو, اس کو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو امیڈیٹلی آفٹر ہر ڈگری اس کی سند کے بعد تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں ملازمت دے دینی چاہیے. اگر ملازمت نہ ہو اس کو سوشل سپورٹ کے تحت, تاکہ بلوچستان میں خواتین کی جو ہے شرح خواندگی بڑھے. آج بلوچستان میں شرح خواندگی وہ جو خواتین کا ہے وہ 23% سے نیچے, اس لیے کہ ہم خواتینوں کو بھی مجبور کرتے ہیں یہاں پر آ کے ہمارے دروازے پر نقاب پہنی باعزت عورتیں, جن کی عزت کے لیے ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد لڑتے رہے. ایک زمین اور ایک زر اور ایک زن جو ہماری عورت ہوتی ہے, اس کے لیے ساری زندگی ہم اپنے وطن کے بچانے کے لیے سینکڑوں ہمارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے. آج یہ کیسا بلوچستان ہے جہاں پر پھر بھی آ کے خواتین ہم سے بھیک مانگ رہے ہوں اپنے ایک آرڈر کے لیے. یہ آرڈر ان کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ فائلیں اور سمری کے لیے ہمیں ان کے گھر جانا ہے, اس کو کہتے ہیں حکومت. حکومت اس کا نام نہیں ہے کہ لوگ آ کے ہمارے کان پکڑیں اور ہمیں خواب سے اٹھائیں. ہمیں تبدیلی کی جناب والا ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو آج یہ بیٹھی ہیں خواتین, جناب والا آپ ایک رولنگ اس کے حوالے سے دے دیں گے کہ یہ خواتین کے حوالے سے جو EST کے ہیں, ان پہ امیڈیٹلی جو ان کے 1 سال سے رکی ہوئی ہیں, ان کے ملازمتوں کے حوالے سے ان کی تعیناتی پر عمل درآمد کیا جائے. اور اگر اس میں کوئی مشکلات درپیش ہیں, سردار عبدالرحمن کیتران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس پہ بات کریں گے, بول دیں گے کہ ان مشکلات کو 15 سے 20 دن کے اندر دور کر کے ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ پنجگور میں جو اس وقت احتجاج پہ بیٹھے ہوئے خواتین اور عورتیں ہیں, جناب والا پنجگور سب سے زیادہ پورے بلوچستان میں. میں ابھی رات کو کوئی 12-1 بجے اپنے علاقے ڈسٹرکٹ سے خران سے نکل کے آیا ہوں. تباہ حال سڑکیں ہیں. پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی کہ ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم MPs ہیں, ہم جاتے ہیں, ہمارے جیب میں پیسے ہیں, ہم سڑکوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں, پانی کے لیے بھی دے سکتے ہیں. پورے بلوچستان میں ڈیرا بگٹی ہمارے لیے مثال ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آنے والے PhD پہ میں جناب والا تمام اضلاع کو ان کا حق ملنا چاہیے, جو پانی سے محروم ہوئے, جو ہے تعمیر و ترقی سے محروم ہوئے. موقع ترجیح بنیاد پر کہ تاکہ بلوچستان سے اس طرح کی خبریں پہ ڈان کی, نیشن کی, دی نیوز کی, نیو یارک ٹائمز کی, BBC کی زینت نہ بنے. اور جناب والا اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے جتنے کونسلر صاحبان ہیں پورے بلوچستان میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو. وہ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آ گیا. ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی, ہمیں کیا فنڈز ملیں گے. 3 سال پہلے میری پہلی تقریر تھی, میں نے کہا تھا جام کمال صاحب آپ ابھی رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ جی حکومت مجھے دلوا دو, ابھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت ہماری بات مانتا, ہم نے کہا پروونشل فائنانس کمیشن اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت تمام اضلاع کے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کا ایک فارمولہ بنائیں. ہم اسلام آباد کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, اس کے بعد آ کے 1-2 ڈسٹرکٹ جو ہے PSDP میں سارے پیسے لے جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہو رہا ہے. جو ہم جیسے غریب ہمارے علاقے ہیں, خران وغیرہ, ہمیشہ سے محروم رہ جاتے ہیں. آخری بات جناب والا آپ سے کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کی ہے, نشستیں جو ہیں ان کی جو ہے الکا بندیوں میں رد و بدل کیا ہے. آپ کا ضلع بھی متاثر ہوا ہے. حران سے میرا قومی اسمبلی کا جو الکا تھا وہ پہلے 3 اضلاع پر مشتمل تھا, اس کو اب 4 اضلاع پر مشتمل کر دیا گیا. کہنے کو تو یہ ہے کہ جی بلوچستان کو شاید 5 سے 6 سیٹیں, ہماری 14 تھیں, ان کی تعداد شاید بڑھا دی گئی ہے, کچھ زیادہ کر دی گئی ہے, لیکن پھر بھی جناب والا طریقہ کار تقسیم کا درست نہیں ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن سے ایک چھوٹی سی, میری دانش میں یا تو شاید اخبارات کی غلطی ہے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے جس نے بھی بیان جاری کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیٹوں میں کی تقسیم جو ہے صوبہ وار وہ آئینی طریقہ کار سے ہو سکتا ہے, وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. جب تک آئین کے اندر ترمیم نہ ہو نشستیں زیادہ اور کم نہیں ہو سکتی. تاہم الکا بندی کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. ہم الیکشن کمیشن کو آپ کے توسط سے جناب والا آپ رولنگ دے دیں گے کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی کی ہر ضلع پر 1 نشست مقرر کی جائے بلا تفریق آبادی. یہ نہیں ہے کہ 6 ڈسٹرکوں کو ایک ساتھ مرج کریں, وہ قومی اسمبلی کا نمائندہ کیا بلوچستان کی نمائندگی کرے گا. اگر ہو رہا ہے یہ پروسیس الیکشن کے لیے, آج اس اسمبلی سے متفقہ طور پر یہ رولنگ آنی چاہیے کہ بلوچستان کے ہر ضلع کو
بلا تفریق اس کی آبادی کم از کم قومی اسمبلی کا 1 سیٹ اس کے لیے فکس ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسے ضلع جس طرح کے کوئٹہ ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے، وہاں پر اس کی آبادی کو مد نظر رکھ کے اس کی آبادی اور اس کے ایک ضلع کی حیثیت سے اگر آج کوئٹہ کی 3 سیٹیں اس کو 4 کر کے برابر لی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن خران کو الگ سیٹ دیں، واشق کو الگ سیٹ دیں، نوشکی کو قومی اسمبلی میں الگ نمائندگی دے دیں، تاکہ بلوچستان کی آواز وفاق میں پہنچ سکے، تاکہ یہ جو ہمارے مسائل مشکلات ہیں. جناب والا میں آپ کا بہت مشکور ہوں. مجھے امید ہے جو یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے اور یہ ہمارے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں EST کے حوالے سے، ان کے حوالے سے آپ رولنگ دیں گے کہ ان کے مسائل جو ہے ان کو ترجیح بنیاد پر. شکریہ.